اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، عزیزان ملت، میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دنیا کے اندر نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور ہر فتنہ ایک فتنے سے بڑھ کر ہے۔ تو اسی طرح ایک فتنہ جو اس وقت دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے اور اس فتنے نے تمام مسلمانوں کو کافر کہا، تمام مسلمانوں کو گمراہ کہا، اور وہ صرف اپنے آپ کو ہی مسلمان سمجھتے ہیں۔ تمام عالم اسلام کے اندر جو اتفاقی مسائل تھے ان میں اختلاف کیا اور امت کو ایک انتشار کی طرف لے گئے۔ تو میری مراد ہے مسعود الدین عثمانی جو ایک کیپٹن تھا، جس نے اس امت کے اندر جو ہے ایک فرقہ بنایا اور صرف اپنے ماننے والوں کو مسلمان کہا، باقی جو لوگ دوسرے اہل سنت والجماعت ہیں ان پر فتوے لگائے کہ وہ قبر پرست ہیں، مشرک ہیں۔ تو آج ہم قبر کے متعلق بیان کرتے ہیں، کیونکہ عثمانی صاحب جو ہیں وہ اس دنیا والی قبر کے انکاری ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کچھ آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ ان آیت کا ترجمہ سنیں اور آپ خود جو ہے اس کا ترجمہ پڑھیں بھی، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید نے جن قبروں کا ذکر کیا ہے ان قبروں سے مراد کون سی قبریں ہیں، یہ دنیا والی ہیں یا برزخی قبریں ہیں، جیسا کہ عثمانی کا عقیدہ ہے۔ تو آیت نمبر 1 ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ اس منافق کی قبر پر کھڑے نہ ہوں۔ تو آپ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قبر پر کھڑا ہونا چاہتے تھے؟ وہ قبر دنیا میں ہی تھی، مدینے میں، یا کہیں آسمان پر تھی؟ تو یہاں جو قبری کا لفظ ہے اس سے مراد کون سی قبر ہے؟ ظاہر ہے وہ یہی دنیا والی قبر مراد ہے۔ آیت نمبر 2 وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، یعنی جو مدفون ہیں، قبروں میں ہیں، ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ تو اب یہاں پر بھی مراد کون سی قبریں ہیں؟ یہی دنیا والی کہ جو قبروں میں پہنچ گئے، قبروں میں دفن ہو گئے، ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ تو یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قبر سے مراد یہی دنیا والی قبر ہے۔ یہ 2 آیات میں نے پیش کی۔ تیسری آیت، یہ آیت بھی سورہ ممتحنہ کی ہے کہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اللہ فرماتا ہے وہ آخرت سے ایسے نا امید ہو گئے جیسا کفار جو قبروں میں نا امید ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی قبور کا لفظ آیا ہے، تو
اس سے مراد بھی جو ہے یہی دنیا والی قبر ہے۔ آیت نمبر 4 ثم اماتہ فاقبرہ، کہ پھر اس کو موت آئی، پھر اس کو قبر میں لے گیا، یعنی قبر میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ یہ سورہ عبس کی آیت نمبر جو ہے 21 ہے۔ آیت نمبر 5 وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں جو ہیں اکھاڑ دی جائیں گی، یعنی مردے قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ تو ان قبروں سے مراد کون سی قبریں ہیں؟ آپ خود ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 6 حتی زرتم المقابر، یہ سورۃ التکاثر کی آیات ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو، یعنی مرتے دم تک مال کی محبت میں غافل رہو گے۔ تو یہاں قبر سے مراد کون سی قبریں ہیں؟ یہی دنیا والی قبریں ہیں۔ آیت نمبر 8 وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی قبر والوں کو دوبارہ پیدا فرمائے گا، یعنی مردوں کو ان کے مدفن سے اٹھائے گا۔ مذکورہ بالا 7 آیات میں زمین کے اس حصے کو قبر کہا گیا ہے جہاں مردہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے، مردہ انسان کو۔ لیکن مسعود الدین عثمانی کراچی والے اس زمین والی قبر کو قبر نہیں مانتا، بلکہ اس کا اصرار ہے کہ روح کے مقام کا نام قبر ہے۔ چنانچہ اس نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے عذاب برزخ۔ اس میں سارا زور اسی پر خرچ کیا ہے کہ جسد عنصری کا مدفن قبر نہیں ہے۔ چنانچہ اسی کتاب عذاب برزخ کا ایک اقتباس ہم آپ کے سامنے ملاحظہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مگر افسوس کہ آج دنیا والوں کی اکثریت نے اسی دنیا کی زمین کے ایک خطے کو وہ جو ہے قبر ماننا شروع کر دیا ہے، جہاں سوال اور جواب کے لیے ہر مرنے والے کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، پھر قیامت تک اسی کے ساتھ عذاب یا راحت کا معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ درحالانکہ ہر ایک جانتا ہے کہ کتنوں کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، کسی کو درندہ ہڑپ کر جاتا ہے اور کوئی مچھلیوں کے منہ کا نوالا بن جاتا ہے۔ آخر ان مرنے والوں کو کیسے اٹھا کر بٹھایا جائے گا، کیسے سوال جواب ہوگا، اور کس طرح ان پر عذاب اور راحت کا معاملہ قیامت تک گزرے گا۔ یہ تھا کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے رسالے کا جو اقتباسات وہ میں نے پیش کیا۔ تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زمین کے اسی خطے کو قبر کہا ہے جس میں مردہ انسان دفن کیا جاتا ہے، لیکن مسعود الدین عثمانی اس کا انکار کرتا ہے اور اس کی بجائے ایک اور قبر تجویز کرتا ہے، اور یوں ان 7 روشن آیات کا انکار کرتا ہے۔ مزید 4 آیات اور آپ سن لیں کہ قرآن مجید میں واضح اور صاف لفظوں میں بتاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ مرنے کے بعد انسان کا ٹھکانہ یہی زمین ہے، یہی زمین ہے جس میں جو ہے انسان کی قبر بنائی جاتی ہے، چاہے وہ قبر جلدی بنائی جائے یا بعد میں بنے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 1 آپ سنیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ یہ اللہ نے قانون بیان فرمایا تم کو اس زمین میں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، زمین پر ہی، اور تمہیں اسی زمین سے دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ ومنہا تخرجون، یہ سب کے لیے قانون ہے نا، اسی زمین سے تمہارے کو دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ اچھا آیت نمبر 2 سنیں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لے جائیں گے،
اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے، اسی زمین سے۔ آیت نمبر 3، واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے ایک خاص طور پر پیدا کیا، پھر تم کو زمین میں ہی لے جاوے گا اور تم کو باہر لے آئے گا اسی زمین سے۔ آیت نمبر 4، الم نجعل الارض کفاتا، یہ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 26 ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کہ ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، یعنی زمین کو اللہ نے سمیٹنے والی بنایا، یہ زندوں کو بھی سمیٹتی ہے اور مردوں کو بھی سمیٹتی ہے۔ تو سامعین کرام، میرے جو مسلمان بھائی ہیں وہ سمجھیں کہ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ مردہ انسانوں کو ٹھکانا زمین میں ہی ہے، جلد یا دیر سے، بہرحال مردہ انسانوں نے زمین ہی میں دفن ہونا ہے۔ باقی رہا روح، تو اس کا مقام جو بھی ہو، اس کا مردہ انسان کے جسم یا اجزاء اصلیہ سے برزخی تعلق رہتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد بالکل سچا اور صادق آتا ہے کہ مردہ انسانوں کا ٹھکانہ قیامت تک یہی زمین کا خطہ ہے جس میں وہ دفن کیا جاتا ہے، جس کو قبر کہا جاتا ہے۔ لیکن مسعود الدین عثمانی ان 4 آیتوں کا بھی انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زمین کے اس خطے کو قبر نہیں کہتے جس میں مردہ انسان دفن ہے، بلکہ وہ مردہ انسان کا کوئی اور ٹھکانہ بتاتا ہے جو کہ اس زمین کے علاوہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا ٹھکانہ تو یہی زمین ہے، لیکن مسعود الدین عثمانی کہتا ہے نہیں، مرنے کے بعد انسان کا ٹھکانہ زمین نہیں بلکہ آسمان وغیرہ ہے۔ تو یوں قرآن مجید کی آیت کا انکار کرنا۔ تو میں نے آپ کے سامنے عذاب برزخ کا جو مسعود الدین عثمانی کا ایک کتابچہ ہے، اس کا میں نے آپ کے سامنے جو ایک اقتباس پڑھ کے سنایا تھا، جس میں اس نے اس زمین والی قبر کا انکار کیا ہے۔ اچھا، دلیل کون سی دی ہے؟ اب ان کے دلیل سنیں آپ۔ جس طرح مشرکین مکہ جو ہے قیامت کا انکار کرتے تھے اور وہ دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے اور اس پر طرح طرح کے شک و شبہات بناتے تھے، تو بعین ہی مسعود الدین عثمانی نے یہی شبہات اور شکوک پیدا کیے مشرکوں والے، کیونکہ ان کا ذہن مشرکوں سے ملتا تھا، اس لیے اس نے وہی شکوک و شبہات پیدا کیے۔ کیا شکوک اور شبہات پیدا کیے کہ بھئی جس مردے کو درندے اور مچھلیاں کھا گئی یا جلا کر راکھ کر دیا گیا، اس کو عذاب قبر کیسے ہوگا؟ اور کیپٹن صاحب نے سمجھ رکھا ہے کہ ایسے مردوں کو تو قبر نصیب ہی نہیں ہوئی، اس لیے تو کہتا ہے کہ ان کو عذاب قبر کیسے ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح مشرکین مکہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کے انکاری تھے، اور وہ اس کا انکار عقلی شبہات کی وجہ سے کرتے تھے، چنانچہ وہ کہتے تھے کہ ہم جب مر کر مٹی ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، تو ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی، عقل کے خلاف ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح عثمانی صاحب نے یہی کہہ دیا کہ جناب جن کو جو ہے شیر کھا گیا، جن کو درندے کھا گئے یا جو آگ میں جل گئے، ان کو عذاب قبر کیسے ہوگا؟ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے تمام شبہات کے جواب متعدد بار قرآن مجید میں دیے ہیں، بلکہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ چاہے مردہ جس حالت میں بھی ہو، پتھر اور لوہا بن جائے یا خاک اور راکھ ہو جائے،
اس کے سب ذرات اللہ کے علم میں ہیں، اور وہ قدرت سے باہر نہیں گئے بلکہ قدرت کے نیچے ہیں، وہ اللہ کی گرفت میں ہے، اللہ کے قابو میں ہے۔ جب چاہوں گا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں اس کو اٹھا لوں گا، یہ میرے لیے نہ مشکل ہے نہ ناممکن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم پہلی بار تمہیں پیدا کر کے تھک گئے ہیں کیا کہ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتے؟ تو جو ذات تمہیں پہلی بار پیدا کر سکتی ہے وہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر سکتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس قسم کے عقلی شبہات جس کی آڑ میں مشرکین مکہ آخرت کی زندگی کا انکار کرتے تھے، اور کیپٹن مسعود الدین عثمانی صاحب قبر کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کتنی بار اللہ نے فرمایا کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، چاہے ہماری عقل میں وہ چیز آئے یا نہ آئے، چاہے وہ چیز ہماری عقل کے خلاف ہو، عقل میں ناممکن ہو، تب بھی اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ تو کیپٹن مسعود الدین عثمانی سمیت تمام منکرین عذاب قبر کو میرا چیلنج ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت دکھائی جائے یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دکھائی جائے جس میں قبر کا لفظ استعمال کیا گیا اور اس سے روح کا مقام مراد لیا گیا ہو۔ یقین جانیے قرآن اور حدیث میں جہاں بھی قبر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں یہی جو ہے خطہ اراضی مراد ہے، یعنی یہی زمین والی قبر مراد ہے جہاں مردہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ مزید میں قبر کے متعلق اور عذاب قبر کے متعلق جو احادیث کے اندر باتیں آئی ہیں وہ بھی بیان ہوں گی، لیکن آپ کو صرف اتنا بتانا تھا کہ قرآن کی جو میں نے آیت پیش کی ہیں ان سے مراد یہی قبر ہے، دنیا والی، جس میں انسان کو مرنے کے بعد دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن عثمانی حضرات اس کا انکار کرتے ہیں، اور انکار بھی کس وجہ سے کرتے ہیں؟ صرف شبہات کی بنا پر، اور جس طرح مشرکین مکہ نے انکار کیا جو ہے دوبارہ اٹھنے کا کہ قیامت میں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب جو ہے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی اور ہمارے جسموں کو مٹی کھا گئی، ہم مٹی میں چورا چورا ہو گئے، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اسی طرح مشرکین والا عقیدہ عثمانی کا تھا۔ عثمانی نے بھی یہ کہہ دیا کہ جناب قبر میں عذاب کیسے ہوگا؟ جو لوگ جل گئے، راکھ ہو گئے، جن کو درندے کھا گئے، مچھلیاں کھا گئی، شیر اور بھیڑیا کھا گئے، تو وہ تو عذاب سے بچ گئے۔ تو یہ سب جو ہیں ڈھکوسلے ہیں اور قرآن و حدیث کو جھٹلانے کے مترادف ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔